دیکھو ہمیں اگر یقین ہو جائے نا کہ آج مر جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہے، تو میں کہتا ہوں ابھی مر جائیں فوراً، ایک سیکنڈ بھی نہ بچیں. ہم کیوں مرنا نہیں چاہتے کہ پتہ نہیں جائیں گے کہاں. مسئلہ سارا یہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال اس قابل ہیں یا نہیں کہ جنت میں جائیں. تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں تھوڑا زندہ رہ لیں تاکہ کچھ توبہ کی توفیق مل جائے، کچھ اور اچھے اعمال کی توفیق مل جائے، کچھ برائیاں اگر ہوں تو ان سے بچنے کی توفیق مل جائے. تو مسلمان تو زندگی اس لیے مانگتا ہے تاکہ جو خامیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا اس کو موقع مل جائے، ورنہ میرے بھائی یہ زندگی مقصود نہیں ہے. مرے گا آج نہیں تو کل مرے گا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جس کے موت کا خوف نکل جائے تو وہ مرتا بھی جلدی نہیں ہے، کہ وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے نا. مرے گا کسی اور وجہ سے، ٹینشن سے نہیں مرتا پھر وہ. تو آپ کو اللہ نے میرے بھائی بھیجا ہے، ہم خود بخود نہیں آئے ہیں. جب اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ نے کہہ دیا کہ جیسے مائیں بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہیں بیٹا چاکلیٹ مت کھانا پیٹ میں، ویسے ہی کیڑے ہیں، جب کھاؤ گے تو یہ ساری چاکلیٹ کیڑے زیادہ شوق سے کھائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اور موٹے تازے ہو کے اب 4 شادیاں بھی کریں گے اور اپنی نسل بھی بڑھائیں گے. وہ کیڑے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بچے کے پیٹ میں، لیکن بچے کو ایسا کیڑا ہوتا ہے وہ پھر بھی چھوڑتا ہے نہیں. تو جو کیڑا بچے کو ہوتا ہے نا وہی آج انسانوں کو ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مت جاؤ، اس طرف مت جاؤ، اس سے دل مت لگاؤ، حلال استعمال کرو اور اس سے بھی دل مت لگاؤ. اتنی محبت کرو جتنی مسافروں سے کی جاتی ہے. آپ ٹرین میں بیٹھتے ہیں، کوئی خوبصورت سا دوست، بڑی زبردست پرسنالٹی، وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، آپ کو اچھا لگا، بات چیت میں آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، بس اتنا. یہ نہیں ہوتا کہ جب وہ پشاور اسٹیشن پہ اترا تو پھوٹ پھوٹ کے رونا، بے ہائے ہائے میرا دوست جدا ہو گیا اور ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یار وہ وسیم بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بڑے اچھے لگ رہے تھے مجھے، وہ ملتان پہ اتر گئے، مجھے پشاور جانا تھا، دونوں کا اسٹیشن الگ تھا، میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ گولیاں دو. ڈاکٹر کہے گا بے وقوف پہلے تو اپنی کھوپڑی کا علاج کر، جب تجھے پتا تھا اس کا اسٹیشن ہی الگ ہے، تیرا اسٹیشن ہی الگ ہے، تو اتنی محبت تو نے کی کیوں اس سے؟ تجھے پتا نہیں تھا؟ تو یہی حساب کتاب ہے بھائی. اللہ میاں منع کر رہے ہیں بھائی مسافر خانہ ہے. دیکھو ہم سے پہلے 60-70 سال پہلے آپ کبھی کراچی کا نا لکھیں کہ 1974 میں کراچی کیسا تھا یا 1960 میں کیسا تھا، تو آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز آ جائیں گی، ٹانگے والے آئیں گے، کچھ برگر آئے گا، کچھ بڑا اچھا سا کراچی آئے گا پرانے زمانے کا نا، سارے جوان لوگ نظر آئیں گے. پھر آپ دیکھیں یہ جوان میں سے ایک بھی ابھی مارکیٹ میں نہیں. سارے کہاں ہیں؟ کوئی پاپوش کے قبرستان میں، کوئی سخی حسن میں لیٹا ہوا ہوگا جس کی ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی خوش قسمت ہے جو لیٹا ہوا ہوگا، ورنہ گورکن پارٹس نکال کے کوئی ہو سکتا ہے گردہ غفار بھائی کے لگا ہوا اس کا صحیح بات، کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی تو ڈاکٹروں نے بھی ایک کام شروع کر دیے ہیں، جیسے ہی تازہ مردہ ہو پارٹس نکال کے جس کے جو فٹ آ رہا ہے اس کے لگا دیا، چل. تو مردے کا بھی تمیز سے نہیں سو سکتا قبر میں. تو آپ دیکھیں پرانے زمانے کی نا وہ ویڈیوز دیکھیں اور پھر دیکھیں یہ سارے مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ. تو کل بہت جلد لوگ دیکھ رہے ہوں گے یار 2022 میں لالو کھیت کی مسجد میں بیان ہو رہا تھا، تو ہم نظر آئیں گے اس کو ایک بیان کر رہے ہیں، شادیوں کی باتیں، بچے پیدا کرنے کی، آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں. وہ پھر وہ مولوی صاحب یہ سمجھا رہے ہوں گے یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا یہ ہیں نہیں تھے ٹھیک ہے نا. کوئی پاپوش کے قبرستان میں ہے، مجھے تو قبرستانوں کے نام بھی نہیں آتے یار، سخی حسن کے قبرستان میں، کوئی فلانے قبرستان میں، کوئی فلانے قبرستان میں، سارے مارکیٹ سے کیا ہے شارٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جس کے پاس بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ ہے نا کامیاب صرف وہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ وہ لوگ تھے جب بھی ملا کرتے تھے بولتے تھے یار تیرا سورس آف انکم کیا ہے یار، بتا یار تو کماتا کیا ہے؟ کہیں گے میں ٹھیلا لگاتا ہوں، 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے، دفع ہو یہاں سے، ٹھیلا لگاتا ہے ٹماٹر بیچتا ہے، ادھر جا. اور جب کوئی ان سے آ کے ملتا تھا کہ جی میں وہ میرا بزنس ہے اصل میں تو ڈالر چھاپ رہا ہوں، میری تو فیکٹری ہے، ہم اس کو گلے لگاتے تھے. یار سکسیس اس کو بولتے ہیں.
لگتا ہے تو نے کسی موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر سن کے عمل کیا ہے. تو جواب میں کہا بھائی موٹیویشنل اسپیکر تو مجھ سے سیکھ کے جاتے ہیں. جیسے میں کہیں بیٹھا ہوا تھا نا مسجد میں نے تیسری شادی کی تھی اس وقت معذرت کے ساتھ, تو کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, معذرت اس لیے کہ لوگوں کی ایک نہیں ہو رہی, پھر وہ بہت شرمندہ ہوتے ہیں ایسی باتیں سن کے نا, تو میں معذرت کر لیتا ہوں احتیاطاً. میں بیٹھا ہوا تھا نا تو لڑکے میرے سامنے تو بات کرتے نہیں, جب میں نے تیسری کی نا تو کچھ لڑکے نا مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے, انہی میں ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا جو میرا ریلیٹیو تھا. ان لڑکوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا جاننے والا ہے. اب فری ہو کے بات کر رہے ہیں, آپس میں بات کر رہے ہیں, بھائی یار یہ مولوی صاحب جو ہے مفتی صاحب کون سی حکیم سے دوائیں لیتے ہیں یار, یہ کھاتے کیا ہیں یار, تیسری شادی کر لی انہوں نے یار. دوسرا کہتا ہے ابے حکیم خود ان سے دوائیں لے کے جاتے ہیں. پھینکے جا رہے ہیں, پھینکتے جا رہے ہیں. 4 شادیوں کے لیے نا کوئی بہت پاور کی ضرورت, جو روٹی کھا رہے ہو نا یہ کافی ہے, سمجھ رہے ہو نا, یہ اللہ نے مرد کی نیچر بنائی ہے, یہ اتنا کافی ہے اس کے لیے کہ جو روٹی جو کھا رہے ہو نا آپ, ہم تو اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں, تبھی تو پھٹ رہے ہیں دھماکوں سے جا کے, بھول جاتے ہیں, گول ہو جاتے ہیں, تو انرجی زیادہ کھا رہے ہیں. تو یہ اتنا اس میں ڈرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں. اب آپ کہو گے کہ جب میں نے دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی تو اس میں شادیاں بھی تو آ گئی نا, بچے بھی آ گئے, تو پھر ہم چھوڑ دیں سب کچھ. مسافر خانہ یہ 4 عورتیں بھی تو چھوڑنی ہے نا اپنے, بچے ہوں گے تو وہ بھی قبر میں اتاریں گے, تو کیا ضرورت ہے بحریہ ٹاؤن میں بزنس کرنے کی, کیا ضرورت ہے ڈاکٹر بننے کی, بس یہ آخری بات, کیا ضرورت ہے انجینئر بننے کی, کیا ضرورت ہے سائنٹسٹ بننے کی, کیا ضرورت ہے بزنس مین بننے کی, کیا ضرورت ہے بچوں کا باپ بننے کی. تو چھوڑ دو, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. اب کیا کرو, جنگل میں نکل جاؤ, اللہ اللہ کرو, اللہ کو راضی کرو, مریں گے سکون سے, دنیا سے چلے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ بعض لوگوں کو یہ بھی اشکال ہوگا جب یہ بیان سنتے ہیں, یار جب مسلمانوں کے دل میں دنیا کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی تو یہ تو ترقی میں اور پیچھے ہو جائیں گے. نہیں آ رہی بات؟ پہلے ہی ہم ترقی میں اتنے پیچھے ہیں, وہ ان کی ٹرینیں دیکھو, ابھی تو میں بیٹھ کر آیا ہوں ٹرینوں میں, کراچی سے لاہور تک کا, پشاور تک کا جو سفر ہے نا, جو ہمارے یہاں طے نہیں ہوتا ٹرین میں, آدھے میں اترنا پڑتا ہے کہ میں نہیں جا رہا بھائی, میں واپس جا رہا ہوں. حقیقت میں تیز گام میں گیا فیملی کے ساتھ, کراچی سے پنڈی, فیصل آباد کے بعد مجھے وسوسے آنا شروع ہو گئے, بھائی یہیں اتر کے واپس چلتے ہیں, ہم جا ہی نہیں رہے پنڈی. اتنا لیٹ کیا ہے نا بھائی, چل لے خدا کا واسطہ چل لے. پہلے تو کراچی میں یہ ہوا کہ 4 نمازیں ہماری اسٹیشن پہ ہوئی ہیں, ظہر اثر مغرب عشاء, چلی نہیں رہی. چلی ہے تو جھاڑ پھونک دعائیں پھونکے لگا کے تھوڑا ہل لے بھائی, پتہ نہیں کس, اب تھوڑا بہتر ہو گیا نظام. تو فلائٹیں کتنی لیٹ ہو جاتی ہیں. میں اپنے بچوں کو پہلی دفعہ میں نے کہا چلو جہاز میں بٹھاتا ہوں, ان کو خوش ہوں گے, تو میں نے کہا دن کی روشنی میں نا, میں نے تھوڑا مہنگا ٹکٹ لیا کہ بچے تھوڑا دن کی روشنی میں جہاز سے اڑتا ہے, ان کو اچھا لگتا ہے نا, تو تھوڑا مہنگا کیا. ایک دفعہ تو بچوں کو جہاز میں تو بیٹھے نا, تو ہم جب ایئرپورٹ گئے تو پتا چلا 7 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہے. اتنی ٹینشن سے صبح کا ٹکٹ لیا, اڑے وہی رات ہی کے اندھیرے میں. سمجھ رہے, یہ الحمدللہ پیکیجز ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے نا, بہت زبردست پیکیجز ہیں. تو ہاں وہ ہم لوگ گئے نا, تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوال پیدا ہوتا ہے جب مسلمان کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو ابھی تو تھوڑی سی ویلیو ہے, تو اس نیت سے تھوڑی اسٹرگل کر لیتا ہے کہ کچھ ویلیو ہے. جب مولوی لوگ بالکل ہی ویلیو نکال دیں گے, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی, تو پھر تو ہم ترقی میں اور زیادہ پیچھے. پھر تو ہماری ٹرینیں کراچی سے پشاور ابھی 48 گھنٹے میں پہنچ رہی ہیں. جب دنیا کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی تو اور خراب انجن آ کے لگیں گے کہ جب دنیا مسافر خانہ ہے تو انجن سے دل کیوں بہلا رہے ہو, کھٹارے انجن رکھو نا. کیا خیال ہے بھائی, مسافر خانہ ہے نا, سفر ہے بھائی, پائیدان پہ جگہ ملے تو بھی ٹھیک ہے. ہم تو یہی WR کی مثال دیتے ہیں کہ سیٹ مل جائے تو اچھی بات ہے, نہیں تو اس چکر میں سفر تھوڑی چھوڑتا ہے. تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو ہمیں اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے,
اپنی غلامی کے لیے مجھے راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے جتنے کام ہیں نا سارے کرنے پڑیں گے. ان کاموں میں دنیا کمانا بھی ہے. دل لگانے پر پابندی ہے, کمانے پر پابندی نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ دل لگانے میں اور کام کرنے میں فرق کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب دل ہی لگے گا تو کمائیں گے کیسے؟ ابے اللہ کے لیے کمائیں گے نا. اور جب اللہ کے لیے کمائیں گے تو کچھ لذتیں بھی حاصل ہوں گی دنیا کی, پھر ان لذتوں میں مزہ بھی آئے گا. دیکھو جب آپ افطاری کے وقت رمضان میں صبح روزہ رکھتے ہو سحری کے وقت, ٹھیک ہے نا, شدید گرمی کا روزہ ہے, بڑا لمبا روزہ ہے, سارا دن بھوکے پیاسے, کیوں اللہ نے پابندی لگائی ہے, نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے, برداشت کیا اللہ کے لیے. پھر جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے, اب اللہ کہہ رہے میری عبادت اگر کرتے ہو تو کیا کرو, اب نہیں کھاؤ کیا, اپنی خواہشات قربان کرو, یہ بولتا ہے اللہ. اب اللہ کہتا ہے اب جو دیر کرے گا وہ گناہگار ہوگا, اب کھاؤ. کیا کرو؟ کھاؤ. اب ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں؟ ڈبل مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک مزہ یہ آتا ہے کہ پکوڑوں کا مزہ آ رہا ہے, سموسوں کا مزہ آ رہا ہے. دوسرا, اس سے اللہ خوش بھی ہو رہا ہے. اس سے اللہ کیا ہو رہا ہے؟ تو دنیا کا مزے کا مزہ اور اللہ کی عبادت کی عبادت. کیسی پیاری دعا ہے جو نبی پڑھا کرتے تھے روزہ افطار کرنے کے بعد, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بھی چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی. یہ تو دنیا کا مزہ, اور آخرت کا مزہ کیا, اس روزے کا اجر ہمارے اعمال میں اللہ نے لکھ لیا, یہ آخرت میں ملے گا ہمیں. اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. تو میرے بھائی آپ کو اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا, دنیا سے دل لگانے سے منع کرتا ہے. دل کس سے لگاؤ؟ اللہ سے. لہذا اللہ کے لیے کسی سے لگانا پڑے تو لگاؤ. اللہ اگر منع کر رہا ہے لگانے سے تو یعنی دل تو دنیا سے بھی لگے گا مگر اتنا لگے گا جتنی اللہ اجازت دے رہے اور جس سے اجازت دے رہے.